پچھلے لیسن میں ہم نے ذکر کیا کہ جو ریئل ایسینشلز ہیں ہمارے زبان سیکھنے کے متعلق، اس کے دو ایلیمنٹس ہیں، گرامر اور ووکیبلری۔ اس کی تشریح ہم نے اردو میں بیان نہیں کی کہ گرامر سے کیا مراد ہے، ووکیبلری سے کیا مراد ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ گرامر جو ہے وہ الفاظ کو ترتیب دینے کا طریقہ ہے، جس کو کہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی تشریح کیا کی جاتی ہے، مختصر الفاظ میں اس کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ووکیبلری جو ہے بیسیکلی وہ ذخیرہ الفاظ ہے جو کہ آپ زبان بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں چیزوں کے نام ہو سکتے ہیں، اس میں جگہوں کے نام ہو سکتے ہیں، اس میں موسموں کے نام ہو سکتے ہیں، اس میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث، ماضی، حال، مستقبل کے متعلق ایکسپریشنز ہو سکتے ہیں۔ وہ سارے ووکیبلری کے اندر آتے ہیں کہ کیسے وہ ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس آ جائے اور کتنا ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس آ جائے جو کہ کوئی بھی زبان بولنے کے لیے جاننا ضروری ہے، جس سے کہ آپ آسانی کے ساتھ روزمرہ کی بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار میں، تعلیم میں، تجارت میں اس زبان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تفصیل میں آگے چل کے انشاءاللہ ہم نے ووکیبلری کے بھی جانا ہے۔ ابھی ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ گرامر دراصل ہے کیا۔ ایک اتنا مشکل سبجیکٹ جو ہمیں نظر آتا ہے، دراصل وہ ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں اور آگے کیا تفصیل ہے، وہ آگے چل کے آئے گی، لیکن پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہاں سمپل سی ایک تشریح ہے اس کی، اور یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ آکسفورڈ ڈکشنریز کی آفیشیل جو سائٹ ہے وہاں سے یہ ڈیفینیشن مختصر کاپی کی گئی ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کا حوالہ بھی یہاں ہم نے دیا ہے، کوئی بھی بات اپنی طرف سے ہم نہیں کر رہے۔ What is grammar? Grammar is the way in which words are put together to form proper sentences. یعنی کہ یہاں سوال کیا گیا ہے کہ گرامر کیا ہے، what is grammar؟ تو جواب دیا گیا ہے کہ grammar is the way، گرامر ایک رستہ ہے، ایک طریقہ ہے، grammar is the way in which words are put together، جس کے ذریعے سے الفاظ کو جوڑ کر رکھا جاتا ہے to form proper sentences، تاکہ پراپر جملے بنائے جا سکیں، سمجھ میں آنے والے جملے بنائے جا سکیں۔ یعنی گرامر کا دراصل مقصد ہی یہ ہے کہ جو الفاظ آپ جانتے ہیں ان کی ترتیب کو اس طرح سے رکھنے کی صلاحیت آپ کے پاس آ جائے، ان کو ترتیب دینے کی صلاحیت آپ کے پاس آ جائے، جس کے ذریعے سے کہ آپ پراپر سینٹنس بنا سکیں۔ پراپر سینٹنس ایک پراپر جملے سے، ایک صحیح جملے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ صحیح جملے سے مراد ہے کہ جس میں جو بات آپ کرنا چاہتے ہوں وہ کر سکیں اس طرح سے کہ اگلا بندہ اس کو سمجھ سکے، بس یہ مقصد ہے گرامر کا۔ یعنی کہ یہ مقصد ہوا کہ جو ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہے آپ اس کو اس طرح سے استعمال کرنے کے لائق ہو جائیں، اس کو اس طرح سے ترتیب دینے کے لائق ہو جائیں کہ جب آپ بات کریں تو اگلا بندہ اس کو سمجھ سکے۔ اب اس کی کچھ تفصیل ہم آگے ذکر کرتے ہیں تاکہ مزید یہ کانسیپٹ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ سوال یہ تھا کہ واٹ از گرامر، گرامر کیا ہے، اور جواب یہ تھا کہ گرامر از دا وے ان وچ ورڈز آر پٹ ٹوگیدر ٹو فارم پراپر سینٹینسز، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گرامر کا مقصد یہ ہے کہ جو ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہے اس کو آپ اس طرح سے استعمال کر سکیں، اس ذخیرہ الفاظ میں سے الفاظ کو اس طرح سے ترتیب دے سکیں کہ ایک پراپر جملہ، ایک سمجھ میں آنے والا جملہ ترتیب دیا جا سکے۔ اب اس پراپر جملے سے یا صحیح جملے سے کیا مراد ہے؟ کوئی چیز دکھائے بغیر زبانی طور پر ہم آپ کو یہاں بتائیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جس موقع پر آپ بات کر رہے ہیں، جس زمانے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ صحیح طور پر بیان ہو سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح؟ ابھی مثال کے طور پر اگر میں بات کر رہا ہوں کسی مذکر کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی آدمی کے بارے میں، تو میرے جملے میں صحیح طور پر اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ میں کسی آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کسی مذکر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کسی مؤنث کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ تو اگر میرے جملے میں یہ ایکسپریشن، یہ اظہار، یہ تاثر صحیح نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ سمجھنے والا اس کو غلط بھی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر میں کسی چیز کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، لیکن میرے جملے میں ماضی اور حال کا جو ایکسپریشن ہے، جو اظہار ہے، وہ درست نہیں ہے یا واضح نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ صورت میں سمجھنے والا اس بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پائے گا کہ آیا میں ماضی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، حال کے بارے میں، یا مستقبل کے بارے میں۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کو بتانا ہے کہ میں بازار گیا تھا، اب جو تھا ہے یہ داخل کرنے سے
ظاہر ہو گیا کہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. یا اگر میں نے کہا کہ میں بازار جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں حال کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی اس عمل سے ابھی میں گزر رہا ہوں اور میں اس طرف کو جا رہا ہوں یا بالکل جانے والا ہوں. یعنی کسی کو آپ نے کہا گھر میں کہ میں بازار جا رہا ہوں تو کیا آپ نے کچھ منگوانا ہے تو مجھے بتا دیں، جیسا کہ اکثر ہم گھر سے نکلتے ہوئے گھر والوں سے پوچھتے ہیں. تو یہ حال کی بات ہو گئی. اسی طرح اگر میں کسی کو کہوں کہ میں بازار جاؤں گا یا میں کہوں کہ میں بازار جاؤں گا تو اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کے لیے لے آؤں. تو وہ اس جملے کے تاثر سے سمجھ گیا کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، آپ نے جانا ہے. اگر تھا لگایا تو یہ ماضی کی بات ہو گئی، رہا ہوں لگایا تو حال کی بات ہو گئی، اور جاؤں گا لگایا یعنی بازار جاؤں گا تو اس سے مستقبل کی بات ہو گئی. یعنی جو الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود تھا ہم نے صحیح طرح سے ترتیب دیا تو اس کا اظہار صحیح طرح سے ہو گیا. تو آپ نے سمجھ لیا کہ پراپر سینٹنس سے مراد وہ سینٹنس ہے، وہ جملہ ہے جو کہ آپ جب بولیں تو اگلا بندہ سمجھ جائے کہ آیا یہ آپ ماضی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حال کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا مستقبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ آیا آپ ماضی کے، حال کے یا مستقبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، واحد یا جمع کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی ایک چیز یا ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مذکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا مؤنث کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی کسی مرد یا عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی واحد جمع ماضی، حال، مستقبل اور مذکر مؤنث کے اظہار کو درست طور پر ادا کر سکیں. اور اس طرح دیگر بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو کہ انشاءاللہ آگے چل کے کور کریں گے. تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہماری گرامر سے کیا مراد ہے، گرامر کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے.